ہم بات کرتے ہیں 2 ریاستی حل کی جب بھی اب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جبکہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جو انہوں نے تھریٹ کریٹ کر دیا، کون بندہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے تو جا کے اسرائیل میں سیٹل ہوگا؟ حماس کے حملے نے عرب اسرائیل مذاکرات کے کمرے کو ہی ڈھا دیا ہے. وہ جب ان کے لشکر نکلیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک وہ اپنے جھنڈے جا کے یروشلم میں نہ گاڑ لیں. سوائے انڈیا اور اسرائیل کے علاوہ کہیں پہ بھی ٹرینڈز ہیں اس میں اسرائیلی نیریٹو ڈومینیٹ نہیں کر پایا. یہ جوز زائنسٹ ہیں تو ایک کرسچن زائنسٹ ہیں تو مسلم زائنسٹ، وہ سیون والے ہیں تو یہ ربوے والے ہیں، اور یہ دونوں پلڑے ہیں سلطنت برطانیہ کے. نتن یاہو کی جنرل اسمبلی کی جو تقریر ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا پل ہوگا یہ علاقہ، اور جس میں ہمارا ہمسایہ دشمن کوئی نہیں ہوگا. اشکنازی یا وہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس والی بات اور وہ تجارتی چکر والی بات ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. ہمارے لیے مذہبی مسئلہ بنا دیا اور ہمیں کٹ کٹ کے کنارے کر دیا. ان کا جو آبائی وطن ہے وہ پولینڈ ہے. پولینڈ کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے فلسطین کے حق میں. شریف حسین والی مکہ، اور اس کو لارا کیا دیا تھا جی، تمہیں پورا عرب دیں گے. ملوک العرب دیا کیا انہوں نے؟ اردن اور عراق. ان کا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ شعور کی آنکھ اس کی کھلتی ہے تو وہ جنازہ ہی دیکھتا ہے. تو ہمارے لیے کوئی بہت نئی چیز نہیں ہو گئی ہے. تم موت سے بھاگتے ہو، آج اس موت سے سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنہ. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں آج ہمارا ایک خصوصی سیشن ہے بیت المقدس اور فلسطین کو لے کر. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ابھی شدید جھڑپیں جاری ہیں، اور اس میں ایک ہفتہ قبل ایک سینیریو ہمارے سامنے آیا کہ جس میں حماس کی طرف سے کچھ راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے، اور اس کے بعد ایک خبروں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں بہت سی نوعیت کی چیزیں ہیں جس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. مسئلہ فلسطین ایک مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا جذباتی مسئلہ بھی ہے، بیت المقدس کو لے کے بھی، اور وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا تاریخ میں، اور ان کو جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کو اپنے علاقے سے جس طریقے سے بدر کیا جا رہا ہے، اس سارے سینیریو کو لے کے اس میں عالمی منظرنامہ کیا بن رہا ہے. اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس تھیں کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اور اس میں بڑا نام جو ہے وہ سعودیہ کا آ رہا ہے. ان واقعات کے بعد اس حوالے سے کیا چیزیں، اب کچھ چیزیں چینج ہوں گی یا کیا چیزیں ہمیں بنتی نظر آ رہی ہیں. تو ان سارے موضوعات کے اوپر اور آگے مستقبل کے حوالے سے بھی کیا سینیریوز بن رہے ہیں، خاص طور پر اس مسئلے کو لے کر بھی اور مشرق وسطیٰ کے حالات کو بھی لے کر بھی، کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے لیول کی شاید جنگوں کا آغاز ہے، یا شاید بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. بہرحال مہتاب عزیز بھائی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے، ہمیشہ کی طرح خالد محمود عباسی صاحب ہیں. مہتاب بھائی، ویسے تو یہ ساری چیزیں اب کافی میڈیا پہ آ چکی ہیں ڈیٹیل سے لیکن یہ واقعہ آغاز کہاں ہوا؟ کیونکہ راکٹ فائر ہیں اس میں، کیونکہ 3-4 جگہ سے یہ حملہ ہوا تھا حماس کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے باڑ وہ کاٹ کر اس سے انٹری بھی ہے، پھر وہ میزائل سسٹم کا بھی وہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ کوئکلی ہمارے ناظرین کے لیے ان واقعات کو کنسائسلی ہم بتا سکیں کہ یہ ٹریگر کہاں سے ہوا. دیکھیں فروئی، ٹریگر ہونا جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ایک سمجھ لیں تاکہ اس کی بات جو ہے نا چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے جیسے پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ون اس نے کر لی تھی. کچھ مراکش نے، عمان نے، سوڈان نے اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور آگے یہ تھا کہ 7 مزید عرب ممالک اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، جس میں سعودیہ ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا وہ ساری چیزیں. آفیشیل ڈیلیگیشن آئے سعودی، وہ بھی آئے. جو منسٹر تھا، کیبنٹ منسٹر جو سا ونگ کیبنٹ منسٹر تھا اسرائیل کا، وہ آیا، اسے شاہی پروٹوکول ملا سعودیہ کے اندر، اور پھر سعودی ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس نے ویسٹ بینک کا دورہ کیا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک پلان جو ہے نا وہ بن رہا تھا، جو
कुछ डिटेल्स उसकी छन छन के बाहर आ रही थी। वो प्लान ये था कि इज़राइल ये चाह रहा था कि इस इलाके को ख़त्म कर दिया जाए जो गज़ा कहलाता है, जहाँ से एक मज़ामत उसे 2000 के बाद से 1987 में आपको पता होगा कि हमास जो है ना मार्ज़ वजूद में आई थी। 90 की दिहाई जो है वो हमास की वो थी कि जब उसने इज़राइल के अंदर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके अटैक्स करते रहे इज़राइल की तनसीबात के ऊपर। लेकिन सन 2000 के बाद से हमास मजबूत हुई गज़ा के अंदर, और गज़ा के फिर जो पहले इलेक्शन जब करवाए गए थे तो अल-फतह जो है मगरबी किनारे के अंदर जीती थी और हमास जीत गई थी गज़ा के अंदर। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इसको भी क्लियर कर लें कि फ़लस्तीन दो हिस्सों में तकसीम है। हाँ, एक दरिया उर्दन का मगरबी किनारा है जो उर्दन की सरहद के साथ का जो इलाका है वो है। उसके बाद दरमियान में एक बहुत बड़ा इलाका वो है कि जो 1967 की जंग में इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद मिस्र की सरहद के साथ ये छोटी सी एक पट्टी आती है जिससे गज़ा स्ट्रिप या गज़ा की पट्टी कहा जाता है, जिसकी एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ जो है ना इज़राइल है, और एक कोना उसका मिस्र के साथ लगता है। तो ये दरमियान में जो है ना ये बहुत छोटा सा इलाका है गज़ा का। तो यहाँ पे हमास जो है वो ताकत में आई, ये उनकी गवर्नमेंट बनी, और फिर जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद ये हुआ कि इज़राइली सेटलर्स जो है इस गज़ा के अंदर भी उस वक्त थे, लेकिन 2005 में इज़राइल ने सबको विड्रॉ कर लिया था, यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब इज़राइली कोई सेटलर इस गज़ा के इलाके में नहीं था। और इसको फिर हुआ ये कि जब हमास की गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद इसको बाड़ लगा के उन्होंने इसको ब्लैकेट कर लिया कि कोई भी चीज़ जो है इज़राइली परमिशन के बग़ैर इज़राइल से गज़ा ना आ सकती है ना जा सकती है। इज़राइल ने अपनी हदूद के अंदर एक बाड़ लगा के इसको बंद कर दिया। फिर ये बाड़ जो है वो मिस्र ने भी लगा दी, और मिस्र का जो रिफ़ा क्रॉसिंग का एक इलाका है उसके बाद जो है बाकी सारी जो है इलाका वो एक 3 जो रोया बाड़ है, एक रो फिर उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी, इसके दरमियान में जो है सड़कें जिसके ऊपर फ़ौज गश्त करती है। तो यही हिसाब इज़राइल के साथ भी है, यही हिसाब मिस्र के साथ भी है। तो ये सारे का सारा जो है ना इसका हो गया। समंदर की तरफ से इज़राइली नेवी ने इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया कि वहाँ से भी कोई चीज़ नहीं जा सकती। तो ये वो ब्लैकेट था जो इज़राइल ने नाफिज किया इसके बाद, और जिसे सेज ऑफ गज़ा कहा जाता है कि उसका मुहासरा कर लिया गया, और वो मुहासरा आज तक चल रहा था। इस दौरान जो है वो हमास इस इलाके में स्ट्रॉन्ग हुई। हमास को काउंटर करने के लिए इज़राइल इससे पहले भी कई हमले कर चुका है, हमने देखा बहुत दफ़ा हुआ। 2008 में एक बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें इज़राइल ने यही दावा किया था कि हम ख़त्म कर देंगे हमास को, और गज़ा की पट्टी से जो है ना वो दहशतगर्दों को, वो तो दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह कर देंगे। फिर 2014 में बहुत बड़ा हमला था जो 50 रोज़ तक जारी रही थी जंग, और 50 रोज़ तक जंग जारी रहने के बाद इज़राइल बुरे तरीके से नाकाम हुआ था। उसकी बड़े पैमाने पे पहली दफ़ा इज़राइल का जानी नुकसान हुआ था फ़ौजियों का, और वो फिर विड्रॉ कर गया था वहाँ से। तो उसके बाद से इस सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे एक प्लान जो है ना, ये जब इज़राइल ने जो जिसमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की बैक है उसके अंदर और अरबों को साथ मिलाकर एक प्लान ये बनाया था कि गज़ा की आबादी का एक बड़े हिस्से का पुरअमन इनखला करवाया जाए, गज़ा से निकाल लिया जाए। उसके लिए तय जो है ना वो ये पाया कि मिस्र का जो सहराए सीना है उसके अंदर एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एक शहर की बुनियाद रखी जाए जिसमें बुनियादी सारी सहूलतें हों, और एक जो गज़ा के अंदर जो उसका मुहासरा है उसको मज़ीद सख्त कर दिया जाए। तो इस वक्त भी, अच्छा मैं एक चीज़ दरमियान में और क्लियर कर दूं कि इस वक्त भी जो गज़ा के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो एक टर्किश कॉरिडोर जिसे कहा जाता है उसके तरीके से। आपको याद होगा कि जब 2014 के बाद बहुत सख्त किस्म का मुहासरा हो गया था और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत हो गई थी, तो इज़राइल से अपना तुर्की से एक जो है वो बहरी बेड़ा आया था जिसे फ्रीडम फ्लोटिला का नाम दिया गया था।
تو وہ جب غزہ کے قریب پہنچا تھا تو اس کے اوپر اسرائیلی نیوی نے حملہ کر دیا. پھر اس کے بعد کی جو بھی صورتحال ہوئی تو پھر یہ طے پایا تھا اس کے اسرائیل اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اسرائیل نے اس کے پے کیا تھا جتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے ان کا ہرجانہ ادا کیا تھا, وہ جہاز واپس کیے تھے, اور یہ ان کے درمیان طے پایا تھا کہ جو بھی امداد غزہ کے لیے آئے گی وہ اب اسرائیل کے راستے آئے گی, اسرائیل کی بندرگاہ پہ ان لوڈ ہوگی اور وہ وہاں سے چیک کرنے کے بعد غزہ کو جانے دی جائے گی. تو یہ ٹرکش کوریڈور کہلاتا ہے. اس وقت تک جتنی بھی چیزیں تھیں مصر نے سیسی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا تھا بارڈر. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی خبریں یہ آتی تھی کہ یہ جو مصر کی سرحد ہے اس کے ساتھ زیر زمین سرنگیں بنائی جاتی تھی جن کے ذریعے اسمگلنگ کی جاتی تھی غزہ میں سامان. تو جب یہ عبد الفتاح سیسی کی حکومت آئی وہاں پہ تو انہوں نے وہ اکثریت جو ہے نا ان کو جو سرنگیں تھیں ان کو ختم کیا. نزدیکی جو گاؤں تھے ان سب سے لوگوں کو نکال دیا کہ وہاں پہ آبادی رہے ہی نہ نزدیک میں تاکہ ان کے سرنگوں کا ہو جائے. اور ایک جگہ پہ جہاں پہ زیادہ انہیں خطرہ تھا وہاں پہ ایک پوری نہر کھود کے اس میں پانی چھوڑ دیا گیا کہ اگر اس کے نیچے سے سرنگ بنے گی بھی تو وہ پانی جو ہے نا رس کے اس کو بند کر دے گا خود بخود. تو یہ مصر کی طرف سے جو ہے نا وہاں پہ ہو گئی تھی. تو واحد جو ذریعہ تھا وہ چل رہا تھا. اس دوران جو اب ہم اگلی اس کے اوپر آئیں کہ جو وہاں پہ منصوبہ یہ طے پایا ان سب کے ساتھ مل کے کہ ایک اربن انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے مصر کے صحرائے سینا کے اندر. یہ جو ٹرکش کوریڈور کے ذریعے امداد آ رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم کر دیا جائے اور غزہ کے لوگوں کے لیے کھانے کی پینے کی جو پہلے ہی بہت شارٹیج ہے اس کو مزید بڑھا دیا جائے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہاں سے غزہ سے نکالا جائے اس طرف جو ہے نا اور صحرائے سینا کے اندر آ جائے. اس میں یہ بھی ایک پلان کا حصہ یہ تھا کہ جو لوگ غزہ سے نکل کر مصر کے اندر آ جائیں گے انہیں آنے تو دیا جائے گا لیکن واپس جانے کی انہیں پرمیشن نہیں ہوگی. اور اسے کہا یہ گیا تھا کہ مطلب اگلے تقریباً سال ایک کے اندر جو ہے نا اس کی بنیادی انفراسٹرکچر وہاں پہ کھڑا ہو جائے, اس کے بعد لوگوں کو نکالا جائے اور اگلے ایک سال میں کم از کم 50% آبادی کو وہاں سے انخلا ہو جائے اور اس کے بعد پھر اسرائیل جو ہے نا اٹیک کرے تو باقی لوگوں میں سے کچھ بھاگ جائیں گے, کچھ مارے جائیں گے اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ وہ سینیریو تھا جس کے اندر حماس نے ایک اٹیک لانچ کیا اور وہ اتنا سرپرائز اٹیک تھا. آپ اندازہ کریں کہ جس دن جو ہے حماس نے صبح کے ٹائم یہ کارروائی شروع کی اس وقت سے 10 منٹ پہلے بھی اسرائیلیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے اٹیک. کی انٹیلیجنس اور وہ ساری چیزیں جی پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے تو مت ہے نا کہ وہ جاسوسی کا تو نیٹ ورک موساد جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے دنیا کے اور خصوصاً مطلب وہ کہتے ہیں ہائی ٹیک انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ ویڈیوز آئیں گے وہاں پہ میوزیکل پروگرام چل رہے ہیں جو پیراگلائڈرز جو ہے نا جو اترے ہیں مذہبی تہوار ہے وہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ ہو گئے. اور یہ اب حماس کا اٹیک جو تھا جو آپ کا بنیادی کوشچن تھا وہ 3 طرح سے تھا. ایک تو وہ راکٹ اٹیک تھے جو انہوں نے مختلف اسرائیل کے اندر انگیج کیا انہیں, ان کی آڑ میں جو ہے وہ جو فوج تھی وہ اپنے بیرکس کے اندر اور جو انہوں نے ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر چلی گئی. اس کے بعد جو بار لگائی ہوئی ہے غزہ کے بارڈر سے آگے انہوں نے اس بار کو توڑا. وہاں سے بڑے پیمانے پہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے اوپر لوگ جو ہے نا گئے اور نزدیکی جو مقبوضہ علاقے ہیں فلسطین پہ جن پہ اسرائیل نے قبضہ کر کے وہاں پہ بستیاں بنائی ہوئی تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا. اور پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ پیراگلائڈرز کے ذریعے جو ہے نا ان کے ٹرینڈ کمانڈوز گئے انہوں نے شہروں کے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. ابتدائی طور پہ 24 چھوٹے شہر یا قصبات جو ہیں اس کے اوپر حماس نے قبضہ کر لیا تھا لیکن پھر انہوں نے کنسنٹریٹ کیا کہ کچھ چھوڑ کے انہوں نے کیا اور 8 جو ہے قصبات اور شہروں پہ ان کا کنٹرول تھا جو آج کے دن تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ابھی تک برقرار ہے. اسرائیل اسے خالی نہیں کروا سکا اس لیے کہ اسرائیل صرف بمنگ کر رہا ہے اور وہ زمینی کارروائی انہوں نے لانچ نہیں کی. اور ان جو شہر ہیں یہ چونکہ اسرائیل کے اپنے ہیں وہاں پہ ان کے اپنے لوگ بھی ہیں تو اس لیے وہاں پہ بمنگ بھی نہیں ہو رہی. تو وہ حماس کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. 8 شہر اور قصبات وہ ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس کی. تو خالد صاحب اس پہ یہ واقعہ ہو مطلب ایک واقعات کا تو تسلسل ہے جس پہ کافی آپ آخری دور کے حوالے سے لیکچرز بھی دے رہے تھے لیکن ابھی یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہے اس کے بعد جس طریقے سے
عالمی ممالک کافی ممالک کے ریئیکشنز بھی آئے، کچھ بیانات حق میں، کچھ خلاف اس کی بھی چیزیں آئیں. رشیا کا ایک بڑا اسٹرانگ بیان آیا سامنے، لیکن ساتھ ہی جو اسرائیل کی بروٹیلٹی ہے وہ اس کا جس طریقے سے آغاز ہوا اور نہتے جیسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ٹارگٹ کر کے جو جنگی مطلب جنگی اصول ہیں ان کو بھی انہوں نے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. تو کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس سارے واقعے کے ساتھ اور کیسے آپ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پورے اس مسئلے کو اگر آپ اس کی 70 سالہ تاریخ دیکھیں نا تو اس میں انصاف، اخلاق یہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جو مہذب کہلانے والی قومیں ہیں اس معاملے میں ان کے بھی ڈبل سٹینڈرڈ بہت واضح صاف نظر آتے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں اکثر کہی جاتی ہے کہ جی فلسطینیوں نے جب انہیں زیادہ قیمتیں ملی تو اپنی زمینیں خود سے بیچیں، اور عبدالغفار خان صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے گلے پڑے گا. یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی آپ. بہرحال یہ سب کب ہوا؟ 1917 سے پہلے تو نہیں ہوا نا، 1917 کے بعد ہی ہوا. اور کب تک ہوتا نا؟ 48 تک ہوا. یہ کتنے 31 سال ہیں جس میں یہ خرید و فروخت اگر ہوئی ہے تو ہوئی ہے. تو جب اسرائیل بنا ہے نا تو اس وقت یہودیوں کی ملکیتی زمین کل رقبے کا 7% تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر بیچ کے 31 سالوں میں عربوں نے کتنی بیچی تھی یا فلسطینیوں نے کتنی بیچی تھی. لیکن دوسری طرف آپ اقوام متحدہ صاحبہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اس 7% والوں کو مالک بنا دیا، مالک دے قرار دے دیا. اور جن کی 93% ہے وہ ہو گئے ریفیوجیز، یا ان کو بنا دیا گیا قیدی، یا وہ ہو گئے سیکنڈ ریٹ سٹیزن. یہی ہوا نا، یہ انصاف ہے. اس کے بعد یعنی جنگی جرائم جس شے کا نام ہے وہ پوری ڈھٹائی بے شرمی کے ساتھ اسرائیل ہر موقع پہ کرتا رہا ہے. کسی نے کبھی اسرائیل پر یعنی یہ کبھی کسی نے قرارداد بھولے سے پیش بھی کر دی تو امریکہ نے ویٹو کر دی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. ابھی جو یہ ساری بات ہے نا جو ابھی شروع ہوئی ہے، تو جیسے مہتاب بھائی نے بھی بات سامنے رکھی، تو اسے آپ کیا کہیں اس ساری بات کو؟ اسے یوں کہیں کہ حماس نے یا فلسطینیوں نے جو کام 2 سال کے بعد ہونا تھا اسے 2 سال پہلے کروا دیا. اور یہ جو بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ یار ایک آدمی نے آپ کے خلاف ایک قدم اٹھانا ہے 2 سال کے بعد میچور کر کے اٹھانا ہے. آپ اس سے پہلے اس سے وہ قدم اٹھوانے پر مجبور کر دیں تاکہ وہ ذرا اممیچور قدم ہو یا ریئیکشن میں ہو. مطلب اس نے تو پلان کیا ہوا ہے، آپ اسے وہ اس کے پلان پر عمل نہ کرنے دیں بلکہ وہ کام اس سے ذرا وقت سے پہلے کرا دیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے آپ کا نقصان تو بہت ہوگا. جو تو ایک طرح کا یعنی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہوگی، جس کو بعض لوگ ہمارے کہہ بھی رہے ہیں. لیکن یہ ٹیکٹیکل سطح کی بات ہے نا. فلسطینیوں کا نقصان ہو گیا، انہوں نے 2 سال بعد ویسے بھی مرنا تھا، علاقہ انہوں نے ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور وہ نکالنا تھا انہوں نے بال مکھن میں سے. اب انہوں نے اس عمل کو بہت ہی ہولناک بنا دیا، خطرناک بنا دیا، اور بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. اب عرب ان کا ساتھ دینے کی، عرب حکمران ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، اور اگر ساتھ دیں گے تو عرب عوام ان کے خلاف ہو جائے گی. یہ یعنی اسٹریٹجی کے لیول پر دیکھیں تو اس چیز نے یہ فرق ڈالا ہے. اچھا، اب اس سے آگے چلیں. میں اس پہ تو اتنی بات کہوں گا، لیکن میں جس دوسرے رخ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی ایونٹ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا بڑا واقعہ ہو، تو بلکہ چھوٹا بھی ہو، تو اسے دیکھنے کے ہمیشہ 2 انداز رکھیں. اسے میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک موسیٰ والا، ایک خضر والا. سورہ کاف میں ذکر آتا ہے نا، وہ واقعہ ہو رہا ہے، انہوں نے کشتی توڑ دی، بچہ مار دیا، دیوار سیدھی کر دی. تو جس نظر سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے کہا یہ غلط ہوا. خضر وہی کام کسی دوسرے نقطہ نظر سے کر رہے تھے جس میں وہ فٹ آتا تھا اور بہتر تھا. تو ایک ہمارا نقطہ نظر ہے جو ہم حواس اور عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ایک تقدیر ہوتی ہے، تقدیر اپنی ایک علیحدہ اس کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں خیر ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہے اور وہ کس طرح، وہ ہم اس لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ظاہراً جس کے ہم مکلف ہیں. لیکن جب وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ ساری باتیں واقعہ ہونے سے پہلے کی ہیں. جب وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے اور اس میں خیر دیکھنا ہوتا ہے.
صحیح. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے یہاں اس کی سب سے بہترین مثال ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف. وہ پاکستان کے مخالف تھے, ٹھیک ہے. اچھا, 1 سال پہلے رمضان میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا کہ ملأ اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا, پاکستان بن جائے گا. ٹھیک, تو شاگردوں نے کہا پھر اب ہمیں مخالفت ترک کر دینی. بھئی اللہ نے فیصلہ کر لیا پاکستان بن جائے گا, تو ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو تقدیر ہے, ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق حکمت عملی وضع کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا, پھر وہی جب پاکستان بن گیا, یعنی بننے سے پہلے تک آخر دم تک, یا ان کے جیسے ان کے خواب کی بات کی جاتی ہے یا جو بھی, اس کی بنیاد پر انہیں معلوم بھی ہو گیا کہ بن جائے گا, وہ اپنی جو دنیاوی حکمت عملی تھی اس پر قائم رہے. جب بن گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کا موقف یہ بن گیا کہ مسجد بننے سے پہلے مسجد کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے اور کتنی منزلہ بنے. جب بن گئی تو اب سب مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے. تو جب ایک عمل شروع ہو گیا یا ایک کام شروع ہو گیا, تو اب ہمیں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. وہ دوسرا رخ کیا ہے کہ اسرائیل کا وجود جو ہے نا, یہ ایک ناجائز ریاست کا وجود ہے. اس کا ناجائز ہونا ایک تو وہ ہے کہ بھئی 7% والوں کو دے دیا گیا اختیار کہ تمہاری زمین ہے. ایک تو یہ پہلو ہے, یہ دنیاوی پہلو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. یا یہ جو پوری 70 سالوں میں جو امریکہ نے ناانصافیاں کی ہیں, وہ بھی میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی, اور یروشلم میں جو بیت المقدس ہے, یہ بھی توحید کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ اسلام کے مراکز ہیں, توحید کے مراکز ہیں اور اسلام کے مراکز ہیں. حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے, حضرت اسماعیل بھی مسلم تھے, حضرت یعقوب بھی مسلم تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. کان حنیفا مسلمہ حضرت ابراہیم, ما کان یہودین, ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلمہ, وہ حنیف مسلم تھے. حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کے جو دعا مانگی تھی, امتم مسلمۃ لک کی مانگی تھی, مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا نعبدو آبا کا, نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون. یہ سارے مسلم تھے. یہ جو یہودی بن گئے, یہ جو نصرانی بن گئے, ان کا کوئی تعلق اس مرکز سے نہیں ہو سکتا کہ جو مسلم نے قائم کیا تھا. تو گویا یہ یہودیوں کا مرکز نہیں ہے, یہ نصرانیوں کا مرکز نہیں ہے, وہ تو اپنا دین تبدیل کر چکے ہیں. یہ مسلم جو بھی ہوگا اس کا مرکز ہے. بنایا بھی مسلمز نے تھا, چھوڑا بھی مسلمز کے لیے تھا, اور ہے بھی مسلمز کا. اب اگر آپ وہاں کسی یہودی کا حق تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ در حقیقت خدا کی تقدیر کے خلاف فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ خدا کے مجرم بنتے ہیں. آپ کسی نصرانی کا حق تسلیم نہیں کر سکتے وہاں پہ, وہ حق مسلم کا ہے. اور یہ کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے سپرد امانت ہے جس سے آپ دستبردار ہو نہیں سکتے. یہ دستبرداری ایسے ہے جیسے یونس علیہ السلام جو ہے نا قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے. تو تقدیر نہیں تھی یہ کہ آپ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کریں جو عرب تسلیم کرنے چلے تھے. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم امت کا مسئلہ ہے. یہ 2 قومی ریاستی حل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا کہ کم از کم یہ کہ فلسطینی اس کو تسلیم کر لیں. اصل میں تو مالک دے تو وہ ہیں, سن آف دا سوائل تو وہ ہیں کہ وہ اس کے وجود کو تسلیم کر لیں. تو وہ اگر مجبور ہو کے تسلیم کرنے جا بھی رہے تھے تو اسے حادثہ کہیں, ایکسیڈنٹ کہیں, اسے بلنڈر کہیں, اسے جو بھی کہیں, لیکن تقدیر کی سطح پہ اللہ کو یہ نہیں چاہا کہ یہ اسرائیل کا وجود ان کی طرف سے تسلیم کیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ بے یدک الخیر, بہت اچھا ہو گیا, بہتر ہو گیا. اب رہ گئی بات یار وہ جینا مرنے کا مسئلہ. دیکھیں پھر اسی بات پہ آئیں, جب آپ شریعت کی سطح پہ, آپ اسباب کی سطح پہ دیکھیں گے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح آپ کے بندے جو ہے نا گاجر مولی کی طرح کٹیں. کیوں قتل کر دیا تم نے؟ موسیٰ نے بھی تو یہ پوچھا نا, کیوں قتل کر دیا تم نے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. تو بہرحال جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اس طرح کا, تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا تھا نا.
اور یہ جب کوئی چارہ نہ رہے آپ کے پاس تو پھر جو آپ سے ہو سکے وہ کر لینا چاہیے، جتنا ہو سکے وہ کر لینا چاہیے. اس کا یہ پہلو البتہ اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو ایک ٹیررسٹ کے طور پر پیش کرے، جو آپ کو ہمدردی مل سکتی ہے انٹرنیشنل، اس ہمدردی سے آپ کو محروم کر دے. یہ پروپیگنڈے کے زور پر ویسے بھی کر لیا جاتا ہے. دیکھیں مصر والوں کو فرعون نے قائل کر لیا تھا کہ فسادی موسیٰ ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. میں وہ مطلب مذاق میں کہتا ہوں کہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ آپریشن رد الفساد ہے. اس کی نظر میں فسادی موسیٰ تھا اور اس نے پوری قوم کو قائل کر لیا. فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی تو انہوں نے اس کی بات مان لی. تو جو نیریٹو اسٹیٹ بلڈ کرتی ہے تو وہ نیریٹو مان لیا جاتا ہے، وہ تسلیم ہو جاتے ہیں. تو آپ نہ بھی ہوں تو آپ کو دہشت گرد بنا لیا جائے گا. لیکن بہرحال حق سچ بالآخر ظاہر ہو جاتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالآخر وہ تباہی کا باعث بنتا ہے. اور جو سچ ہوتا ہے وہ آخر میں غالب آتا ہے. بعد از جو ہے نا تباہی ہے بسیار، لیکن آخر میں غلبہ حق کی کا. میں تھوڑا سا ایک اس میں خالد صاحب کی باتوں سے کچھ دو چیزیں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں، خالد صاحب اس کی تصحیح کر دیں گے شاید. کہ ایک تو جیسا انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا حق ہے، اگر ہم یہودیوں کو مان بھی لیں، فرض کریں کہ یہود جو کلیم کرتے ہیں اس کلیم کے اوپر بھی آ جائیں، تو جو اسرائیل بنانے والے ہیں یہ تو سارے اشکنازی ہیں جو مشرقی یورپ کے رہنے والے ہیں. ان کی آنکھیں، ان کی شکل، ان کا حلیہ، وہ تو سن آف سوائل ہیں ہی نہیں، جو سن آباد کیے گئے ہیں. اور یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 6 اور 7ویں صدی میں جا کے جو ہے نا یہودیت قبول کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ شامل ہوئے اس کے اندر. اور جو مقامی ہیں، جو عرب یہودی ہیں، اسفرادی جو کہلاتے ہیں، اسفرادی یہود تو اسرائیل کے وجود کو تسلیم ہی نہیں خود نہیں کرتے تسلیم. اس کے مخالف یار یہ کہانی ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات، یعنی اس کے لیے آپ کو کچھ مطلب چیزیں سمجھنی پڑیں گی. مطلب پہلی بات یہ ہے کہ مذہب ہوتا ہے عوامی سطح پر. ایک تو ہوتا ہے نا جی اللہ کی طرف سے الہامی. جب یہ اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، کرپشن آ جاتی ہے، جب اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی، تعریف ہو جاتی ہے، تو پھر مذہب کی محبت عوامی سطح پہ ہوتی ہے. جو پاور ایلیٹ ہوتی ہے نا اس میں پھر اکنامکس آ جاتی ہیں ساری، جو ہے نا اکنامک انٹرسٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں. پلاننگ ساری اس کے تحت ہوتی ہے. مذہب کو ایک ایکسپلائٹیشن ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مارکس نے مذہب کے اوپر تنقید کی تھی کہ یہ تو افیون ہے کیونکہ یہ عوام کو سلا دیتی ہے. تو مذہب کو اس طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں جو بات یہ نازک نقطہ ہے جو آپ نے چھیڑا ہے، میرا تجزیہ وہی ہے کہ دنیا کے اوپر یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں نا، ان کا جب غلبہ ہوا تو یہ والے جو اشکنازی یہودی ہیں یہ ان کی نسل کے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات، پہلا مقدمہ میرا یہ ہے. ایک مقدمہ یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ معاشی نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھیں گے تو آپ یمن سے شام تک کے علاقے کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا یہ شاہدرہ ہے، مین گیٹ ہے. یہ کیسے اگنور ہوگا؟ اسی وجہ سے سلطنت روما اور کسرا کے درمیان ہمیشہ اس علاقے کے اوپر پھڈا رہا ہے، اور کبھی ایک اور کبھی دوسرا آتا رہا. یہی علاقہ تھا جس نے قوم سبا کو اتنا امیر کبیر بنا دیا تھا، اور یہی وہ علاقہ ہے جس کی وجہ سے قریش اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو حاصل تھا. یہ مشرق اور مغرب کی تجارت کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کوریڈور کا چکر ہے اور سی پیک کا ہے اور یہ انڈیا والے علیحدہ بنا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس علاقے کو بائی پاس نہیں کر سکتا. اس کے آسے پاس ہی سے باوجود اس کے کہ نہر سویز ہے تو وہ بھی تو اسی کے بالکل پہلو سے نکلتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی تجارتی جو نقطہ نظر رکھے گا نا عالمی سطح کی تجارت کا، وہ اس علاقے کو اگنور نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا. تیسرے کی طرف آئیں. یہاں پہ مقدسات ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، نصرانیوں کے بھی ہیں. تو کسی غیر کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا آپ کو مذہب کا بیروب بھرنا پڑے. ان اشکنازیوں کو مذہب کا بیروب بھرایا گیا. کس نے بھرا؟
वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ने बनाया और उन्हें यहाँ यहूदी बना के बैठाया गया। वो यहूदी हैं नहीं है। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी है वो उन्हें मुल्हिद जो है ना, वो कहते हैं मुल्हिद सयूनी जो है ना, उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या कि ईसाइयत के अंदर प्रोटेस्टेंट्स का वो जो है ना पैच लगाया, उनको बैतुल मक़दस से वो कर दिया, मतलब ला ताल्लुक़ कर दिया। उन्हें अब कोई गर्ज नहीं है बैतुल मक़दस किसके पास है, अगरचे कि उनके में बाज़ फ़िरक़ों को उन्होंने लारा लप्पा लगाया हुआ है, वो थर्ड टेम्पल बनाएंगे तख्त दाऊदी ला के लगाएंगे, तो फिर हज़रत दाऊद आएंगे। ठीक है, तो ईसाइयों ने किए हैं, तो उनकी मोटिवेशन के लिए ये रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरे यहूदी जो थे उनको तो बिल्कुल यानी मार पड़ती है जैसे हमारे यहाँ यानी दहशतगर्दों को मार पड़ती है। ऐसे यहूदी जो मुत्तकी किस्म के यहूदी है ना, वज़ाकता वाले, उनको हाँ, वो लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, हमसे भी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनकी, वो देख के तो बंदा मतलब लगता है कि इनके पीछे तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। तो वो वाले यहूदी जो हैं उनको मारते हैं ये, उनको भी बड़े यानी जलील करके रखा हुआ है, उनको कोई अच्छे हालात में नहीं रखा हुआ है। असल में सन ऑफ द सॉइल अगर हैं तो वो हैं फ़लस्तीनियों के अलावा। अगर अच्छा हैं वो भी नहीं, वो एक अलग बहस है। जी हाँ। अच्छा, अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ के पीछे रह गए मुसलमान, तो मुसलमानों को वो मस्जिद अक्सा का लारा लप्पा लगा के और ये कि यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है। हमारे अंदर एक यहूदियों की नफ़रत सामने रखकर यानी अश्कनाज़ी या वो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स वाली बात और वो तिजारती चक्कर वाली बात हमारे जहनों में है ही नहीं, हमारे लिए मजहबी मसला बना दिया और हमें कुट कट के किनारे कर दिया। ये है वो दजल, वो फरेब जो इस वक्त की कॉरपोरेशंस के कहें या जिनके माशी मफादात थे, उन्होंने मशरिक़ वस्ता में खेला है और अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी असल में उसमें नई एंट्री चाइना की हुई है, तो फिर उसकी वजह से भी वो खाड़ बिछाड़ तो अब होनी है, नया नक्शा बनना ही है। बल्कि खाली दो चीज़ें मैं और रेफर आपको करूँगा कि अगर इसके ऊपर आप रोशनी डालें। एक देखें, अच्छा एक मिनट में इसमें ये मैंने कहा था ना कि वो यहूदी ये भी सन ऑफ द सॉइल ये नहीं है। क्यों नहीं है कि इनकी तारीख अगर यहाँ पे ट्रेस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पीछे 4,500 साल तक जाएगी। उससे पीछे ये तो इराकी हैं, यानी जितने भी खा बनी इस्माइल हूँ या बनी इसराइल हूँ, ये इनका ओरिजिन तो इराक बनेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से आए थे, जबकि ये जो फ़लस्तीनी हैं ये लोकल्स हैं, ये तो हैं यहाँ के, हमेशा से यहाँ रहे। अच्छा चलें आगे, उससे आगे आगे चलें तो जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा बनेगा, ये चौथी नस्ल में यूसुफ अलैहिस्सलाम 100 साल बनेगा ना, 100 साल के बाद निकल गए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई 800 साल के बाद वापस आए, कोई 100 साल फिर रहे हैं, फिर निकाल दिए गए हैं, फिर इराक चले गए, फिर आए हैं तो कोई इनकी 500 साल की हुकूमत है, ऊंच नीच करके सारे मिला के फिर निकाल दिए गए, इराक वाले ले गए वो। उसके बाद आए हैं तो फिर कोई 400 साल की हुकूमत है, फिर टाइटस रूमी ने निकाल दिए हैं। तो इनकी सारी मिला जुला के 1000 से 1200 साल तक की प्रेजेंस बनती है फ़लस्तीन में, जबकि फ़लस्तीनी जो हैं वो उनकी तो पूरी 5000 साल की गैर मुनक़ते तारीख़ है, तसलसल के साथ वहीं पे रह रहे हैं। तो अगर उस बात पे जाते हैं तो यहूदियों को, मेरे जो सामियुन नस्ल यहूदी हैं उनका वो भी सन ऑफ द सॉइल नहीं फिर करार पाएंगे। यानी आप जो दलील भी लेके आएँ, कदीम से लेके आएँ, तादाद की लेके आएँ, सेकुलर वो जो ज़्यादा कौन है थोड़ा कौन है वो लेके आएँ, आप जो है ना रकबा ज़मीन का किसके पास ज़्यादा था किसके पास कम था वो लेके आएँ, जिस दलील से भी आएँ, इस रियासत की बुनियाद नहीं बनती। आप कुछ कह रहे थे? अब आप वो जो बात कर रहे थे, मैं बस यही चीज़ कह रहा था कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, अगर G20 के अंदर जो एक ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंडिया में अनाउंस किया है, उसको अगर आप देखें, और दूसरी नेतन्याहू की जो इस दफ़ा 2023 जनरल असेंबली की जो तकरीर है सितंबर में पिछले महीने की थी, उसके अंदर उसने कहा कि ये एक माशी हब बनेगा और ये मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तजारत का पुल होगा ये इलाका, और जिसमें हमारा हमसाया दुश्मन कोई नहीं होगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा है नेतन्याहू का, या उसी मौके की वो तकरीर है या कोई इंटरव्यू टाइप मुझे लगा, जिसमें उसने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि हमारी साबका पॉलिसी ठीक नहीं थी कि पहले फ़लस्तीनियों को राज़ी करो तो फिर अरबों को राज़ी करेंगे। उसने कहा ये राज़ीनामा नहीं हो सकता, फ़लस्तीनियों के साथ नहीं हो सकता, और मेरी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अरब पूरे में फ़लस्तीनी 2% है, 98% अरब है। हम इन 2% की वजह से उन 98% के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब करें? तो मैंने अरबों को समझाया कि तुम इन 2% की वजह से हमसे क्यों ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो, इनको साइड पे करो, हमसे ताल्लुक। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी ज़ुबान में उसे
ہم آپس میں سیٹ ہو جاتے ہیں. خیر وہ مجھے بہت پرانا پتہ ہے, یہ کزن والی کہانی بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اور اس کے پیچھے بھی سارا معاشی چکر ہے. یہودی عربوں کو جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ حالانکہ ہیں بہکاوا, یہ ہیں اشکنازی, دے بہکاوا رہے ہیں کہ ہم کزن ہیں, یہ امریکہ برطانیہ ان سے ہمیں کیا لینا, آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری افرادی قوت نہیں ہے, ہم تھوڑے 1 کروڑ ہیں, ہم سے تو بات نہیں بنتی. آپ اگر جوائنٹ اینڈ کر لو ہمارے ساتھ تو پھر ہم مل کے ساری دنیا کو قابو کر لیں گے. وہ اوپر کے لیول پہ ہم ہوں گے تو مینیجنگ اور ایڈمنسٹریشن پوری دنیا کی آپ کے پاس ہوگی. تو وی آر عربز اور سامسٹ. اچھا میں تو یہ ایک وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور اس میں ان کو لے لیا انہوں نے, مطلب اس پہ. اب میں کہتا ہوں یہ خدا کی مداخلت ہے, وہ سارا منصوبہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں, میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. تو یہ بالکل. اور ویسے بھی جو آخری دور کی جو جنگ ہے اس کا جو اشارہ سورہ کاف میں آیا ہے وہ یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگ لڑنا نہیں چاہیں گے. یعنی وہ باقاعدہ لوگوں کی پلاننگ سے نہیں ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی, من لدنی جنگ ہوگی. باسن شدیدن من لدن ہو, وہ جنگ ہوگی بہت سخت ہوگی اور خاص اللہ کی طرف سے ہوگی. جیسے علم لدنی ہوتا ہے نا, یہ جنگ لدنی ہوگی. یعنی ظاہری اسباب میں وہ ہوتی نظر نہیں آئے گی, کوئی نہیں لڑنا چاہے گا, لیکن ہو جائے گی. میں خالد صاحب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی بات سے ایک اور یاد آیا کہ DW جرمن ادارہ ہے جو نشریاتی ادارہ, اس کی ایک سرخی تھی کہ حماس کے حملے نے عرب اسرائیل مذاکرات کے کمرے کو ہی ڈھا دیا ہے. ہاں یہ جو میں جو بات کہہ رہا تھا, دیکھیں نا یہ وہ بات آ گئی. اچھا صرف یہ نہیں ہے, سب یہ چیز یہاں رکنے والی نہیں ہے. یہ اب چین ری ایکشن دیکھیں, اسرائیل کے پاس اپنے لوگوں کو دوبارہ اعتماد دینے کے لیے, یعنی دیکھیں نا وہ دنیا میں یہودیوں کو لا کے چاہتا ہے کہ سیٹل ہوں, اسے افرادی قوت کا مسئلہ ہے, وہ بولا انسینٹیو دے رہا ہے. جو انہوں نے تھریٹ کریٹ کر دیا, کون بندہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے تو جا کے اسرائیل میں سیٹل ہوگا. اب ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جو آپ بروٹیلٹی اور یہ جو سارا کوئی, یہ اسرائیل کو اس کا کرنا مجبوری ہے, اس کی ایگزسٹنس کی ضرورت ہے. اس کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ اعتماد دے کہ تمہاری جانوں کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے, آؤ شاباش جلدی آؤ. اس کا رد عمل عرب عوام کے اندر کیا ہوگا, اور اگر حکمران عرب عوام کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو یہ عرب عوام اور حکمرانوں کے درمیان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوگا جیسے کہ پہلے سے ہے, وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. اور لوگ اگر سڑکوں پہ آ گئے تو پہلا جو ہے نا وہ عرب سپرنگ تو خیر کوئی ایسا شاید نتائج نہیں برآمد کر سکا, وہ لیبیا والے جو ہے نا نتائج ہر طرف برآمد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اب یہ اگر دیکھیں یہ خطہ دنیا کی نظروں کا مرکز معاشی اعتبار سے, اگر وہاں پہ اتنا بڑا انرسٹ ہو جاتا ہے تو جو بڑی طاقتیں وہ جب ادھر فوکس ہوں گی تو کئی اور بکھیڑے کھل جائیں گے. دیکھیں میں اس موقع ہوگا آذربائیجان کے پاس چلیں جی میں ذرا آرمینیا کا کام سیدھا پدرا کر لیتا ہوں. ادھر چائنا سوچے گا یہ کافی عرصے سے تائیوان کا کانٹا چبھ رہا ہے تو یہ چلیں جی وہ ادھر ہیں تو میں ذرا اینو سیدھا کر لینا. تو یہ تو میں نہیں بتانا چاہتا کہ انڈیا بھی سوچے گا کہ میں بھی گلگت بلتستان لے لوں, ٹھیک ہے نا. میں بالکل یعنی یہ تو پورا امکان ہے کہ کوئی اس طرح کا فالس فلیگ انڈیا والے کر کے تو جی پاکستان پر وہ الزام لگا کے ان کو خواہ لاشری آ جاتی ہے. کوئی دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے تو انہیں دل کرتا ہے یار یہ ہم بھی ذرا پاکستان کے ساتھ کر کے دیکھیں, کیا جی سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھیں. وہ ایک دفعہ کی وہ چائے پی کے چلے گئے, اب یہ والا بھی وہ کوشش کریں گے کہ جی ہم بھی ذرا پاکستان کو جو ہے نا غزہ بنا کے دیکھیں. تو ان کو لازماً لاشری آئے گی. تو پھر کدھر رہے گا امن, کیا بر صغیر میں اور کیا باقی, اور ہر طرف جو ہے نا یہ افراتفری شروع ہو جائے. اس کے نتائج باقی یعنی جگہوں پہ بھی پڑیں گے. یروشلم جو ہے نا اس اعتبار سے یہ بڑی اعتبارات سے اہم ملک ہے جی, یہ علاقہ ہے, معاشی اعتبار سے ہے. یہ اگر دینی اعتبار سے دیکھو نا تو جو اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سپرد کرتے ہیں, وہ جب اللہ کا باغی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہر میں اس کو پٹواتا ہے. 2 دفعہ یہودی پٹے, کئی دفعہ پٹے, 2 دفعہ بڑا پٹائی ہوئی, آج ہم پٹ رہے ہیں.
یہ پٹنا علامت ہے کہ ہم ہی کسٹوڈین ہیں، اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا نہیں صحیح بات ہے. تو اچھا اس سے آگے جائیں، یعنی ایک اس کی یہ ہے، اور ایک اس کی یہ ہے کہ اس خطے کے ساتھ دنیا کا امن بھی وابستہ ہے. اقبال نے کابل کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ایشیا کا دل جو ہے نا یہ کابل ہے، اور یہاں کا امن پورے ایشیا کا امن ہے، اور کابل کا فساد پورے ایشیا کا فساد ہے. تو پوری دنیا کے اعتبار سے یہ حیثیت یروشلم کی ہے، کیونکہ یروشلم پر کنٹرول یہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے، ایگزسٹنگ پاور یا جو ایمرجنگ پاور ہے، اس کا خواب ہوتا ہے. تو مہتاب بھائی، ابھی جو باقی ممالک کا ریئیکشن ہے، خاص طور پہ عرب کا، عرب حکمرانوں کا کیا ریئیکشن ہے سارے واقعے پہ، اور ابھی جو اسرائیل کی طرف سے خاص طور پر یہ واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے عوام کا کیا ریئیکشن ہے؟ عالمی طاقتوں میں کچھ آج بھی بیان آیا ہوا تھا امریکہ کا کہ چائنا اس میں مداخلت کرے، تنازع کو ختم کرے. رشیا کا بڑا سخت بیان آیا ہے، پھر ایران، شام کی طرف سے بھی بڑی پاورفل سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لبنان کی طرف سے بھی وہ کچھ مزاحمت ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کو، اور پھر پاکستان تو خیر ابھی جائزہ ہی لے رہے ہیں نا، وزارت خارجہ تو وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہیں. ایسے نا یہ چیزیں سیٹل ہونے کا انتظار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بات کرتے ہیں دو ریاستی حل کی جب بھی اب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جبکہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو دو اتنا متضاد قسم کا یہ ہمارا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کا جو ہے. دوسری بات یہ نا کہ جس کو ایک فریق بھی نہیں مانتا، نہ اسرائیل مانتا نہ فلسطین نہیں مانتا، اور ہم خود بھی نہیں مانتے. خود بھی نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں ہم اسے یعنی دیکھیں ایک ایسی بات کہ میں تو آپ کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ان دونوں کو تسلیم کر لو. ٹھیک. تو یہ تو صورتحال ہماری ہے. باقی یہ دیکھیں کہ اس نے بڑی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. اس حملے کے بعد سے سب سے زیادہ جو بیان ڈسکس ہوا ہے وہ سعودیہ کا تھا کہ سعودیہ کو کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ چند ہی روز پہلے انہوں نے بہت ساری پنگیں اسرائیل کے ساتھ بڑھائی تھی، اور یکدم جو ہے انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے غزہ کے اوپر بمباری میں اور جو اسرائیلی اقدامات تھے ان کی مذمت کی. اور یہ بھی کہا سعودی وزارت خارجہ نے، جس کی عموماً توقع نہیں تھی، کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسرائیلی توسیع پسندانہ پالیسیز ہیں. تو اس چیز کی توقعات نہیں تھی. پھر اس کے اوپر یہ ہوا کہ جو مشرق وسطیٰ کے متحرف فریق تھے، ایران، سعودیہ، وہ بھی نزدیک آئے. ان کی وزارت خارجہ کے آپس میں روابط اور مشترکہ طور پہ جو ہے نا انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. اور پھر سعودیہ اور ترکی نے بھی، ان کی بھی آپس میں بات ہوئی اور انہوں نے بھی ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کی، جو ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن اس سارے اس سے کہ حکمرانوں کا جو بھی طرز عمل رہا ہے، جو جمعہ تھا، جو دو دن پہلے جو جمعہ کا دن تھا، اس میں چونکہ حماس نے اپیل کی تھی پوری دنیا میں مسلمانوں سے کہ وہ اس پہ آواز بلند کریں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا بہت بڑا ریئیکشن نظر آیا. ہمیں سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی جو ہے نا وہ اسٹرکٹ پالیسی ہوتی ہے مساجد کے اندر، لیکن یہ ایک جو ہے وہ تھنک ٹینک ہے، اس کا کہ جو رپورٹ تھی اس کی سرخی تھی کہ سعودیہ کی 99% مساجد میں جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے دعائیں کی گئی، اور خطبے کا موضوع بھی یہ براہ راست اگر نہیں بھی تھا تو خطبے میں ڈسکس ضرور کیا گیا. حرمین کے اندر جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی فتح کی دعا کی گئی، جس کی توقع نہیں تھی، بڑے عرصے سے ختم ہو چکی تھی. کشمیر، فلسطین، یہ والے جو ہے نا وہ امام صاحب کی دعاؤں سے نکل چکے تھے، اور وہ دوبارہ لوٹ کے آیا وہاں پہ. لیکن جو عوامی رد عمل تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. مطلب اس پورے خطے میں چونکہ یہ ساری بادشاہتیں ہیں اور اس کے اندر اس طرح کے لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر کر سکیں، سوائے ایک اردن کے اندر ایک وہاں پہ ہے. اور اردن میں عمان کے اندر جو مظاہرہ تھا اس کے اندر کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگ شریک تھے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر ہے کہ اس کے اندر 1.5 لاکھ لوگ شریک تھے. ان کی ویڈیوز بھی بہت ساری وائرل ہوئی. خاص طور پہ ایک جو لوگ تھے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرف جائیں، وہ باقاعدہ جھڑپیں ہوئی ان کے اوپر جو ہے نا فائرنگ ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آرمڈ فورسز کے لوگ شامل تھے،
जिन लोगों ने ये कोशिश की कि वो इज़राइल की सरहद पार कर जाएं, उसमें फोर्सेस के लोग शामिल थे, बावर्दी लोग शामिल थे, वो पुलिस के भी थे, वो दूसरी दीगर जो फोर्सेस हैं उनकी आर्मी और एयरफोर्स और उसके लोग भी शामिल थे, मुख्तलिफ रैंक्स के, जो ये कोशिश कर रहे थे कि वो उस तरफ चले जाए। अच्छा, फिर नैरेटिव की इस जंग में जो है ना, हमने पहली दफ़ा ये देखा कि इज़राइल को शिकस्त होती हुई हमें देखी है। इससे पहले इज़राइल का मौक़िफ़ जो है ना वही चलता था, लेकिन खुसूसन सोशल मीडिया के आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बड़े चैनल्स तो अपनी जगह पे जो है ना उन्होंने किया, BBC को या CNN या दीगर जितने भी बड़े नेटवर्क्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो सोशल मीडिया के ऊपर किल्ड एंड डाइड वाला काम उन्होंने तो चलाया, तो उन्होंने चलाया। लेकिन अच्छा, सोशल मीडिया को पहले अगर डिस्कस कर लें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो फ़लस्तीन का नैरेटिव था वो इज़राइली नैरेटिव से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। और यहाँ तक ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो स्वाय इंडिया और इज़राइल के अलावा कहीं पे भी, इन दो उसको निकाल दें आप, तो कहीं पे भी जो ट्रेंड्स हैं उसमें इज़राइली नैरेटिव डोमिनेट नहीं कर पाया पूरी दुनिया के अंदर स्वाय इसके। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि लंदन के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ फ़लस्तीन के हक़ में, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, जर्मनी के अंदर बहुत सारे मुजाहरे होने के बाद बाकायदा पाबंदी लगाई गई जर्मन हुकूमत की तरफ से कि फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। फ्रांस के अंदर पाबंदी लगी, वहाँ पे इतने बड़े मुजाहरे हुए, पुलिस ने क्लैशेस हुए मुजाहरीन के उनके साथ और रोका गया, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पाबंदी लगा दी। और ये वो जमहूरियत की जो माएँ हैं बड़ी, उनके अंदर ये सूरत हाल है वो नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि अश्कनाज़ी यहूदी, तो इनका जो आबाई वतन है वो पोलैंड है। पोलैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए फ़लस्तीन के हक़ में। और एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि दुनिया भर के पोलैंड में भी ये सेटलर्स थे, वो तो खैर मतलब उससे, लेकिन मतलब अश्कनाज़ी जब बने हैं तो ये तो पोलैंड के अंदर ही थे, वहीं से शुरू हुई इनकी पूरी तहरीक। और सारे जो है ना वो पोलिश ही अब भी डोमिनेट जो करते हैं पूरे इस नज़रिए को, तो वो पोलिश लोग ही हैं। लेकिन वहाँ पे इसके हुक्म में हुई, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुजाहरे होते रहे वहाँ पे यहूदी भी इनमें शरीक होते हैं। फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा असल जो यहूदी हैं, जो मजहबी यहूदी हैं, अरब यहूदी जो हैं। और न्यूयॉर्क के अंदर तो बहुत बड़े मुजाहरे उन्होंने किए हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे उन्होंने किए हैं, जिसमें ज़ाहिर है उनकी तादाद मतलब बहुत कम है पूरी दुनिया के अंदर, जो है यहूदियों की कुल 1 करोड़ के करीब हैं यहूदी, तो वो तो मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनका भी 2000-3000 लोग किसी शहर में जमा होकर मुजाहरा करते हैं तो ये उनकी तादाद की निस्बत से ये बहुत बड़ा मुजाहरा है उनका। और ये हुआ न्यूयॉर्क में, हमने देखा, मैंने खुद सोशल मीडिया के ऊपर वो पोस्ट की हैं उनकी जो वीडियो, ये यहूदी फ़लस्तीन के हक़ में अच्छा, ये जो पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की ना, मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान भी इस कज़िये से असर, यानी इस पर भी असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान पर भी, और बड़े ख़तरनाक असरात भी पड़ सकते हैं अगर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा यानी इस तरह का शय बन जाए, जैसे हमारा लाल मस्जिद का एक दफ़ा बन गया था, इस तरह की कोई सूरत बन गई, तो जज्बात जैसे अरबों के बने हैं ऐसे यहाँ भी बनेंगे। और जब अरब में वो एक उठेगी ना लहर, तो उससे मोटिवेशन यहाँ भी मिलेगी। अच्छा, उसे कौन कैश करेगा? इंतहा पसंद कैश करेंगे, TTP हुक्मरान बेगैरत, हुक्मरान काफिर, हुक्मरान मुनाफिक, ये बयानिया फिर बिकेगा दोबारा। अच्छा, ज़रा ठहरे, ये तो हो गया ना, एक पहलू हो गया, इधर कुछ और भी तो हुक्मरानों से सड़े बैठे हैं। ठीक है ना, मतलब ये जैसे PTI है, वो तो आप कहते हैं यार इधर आसमान गिर पड़े, वो तो इस हद तक अक्के बैठे हुए हैं। तो उनके लिए तो ये यूँ समझिए ना, आसमानी से गैबी मदद होगी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। ये तो अगर वो नॉर्थ में या KPK में वो वाली चीज़ उभरेगी, तो सेंट्रल पाकिस्तान में फिर ये वाली उठेगी। और जब यहाँ से कमज़ोरी होगी तो फिर बीच साइडों पे जो बैठे हुए हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनके लिए भी मौके पैदा होंगे। तो इस सारी चीज़ को देख के आप ये अच्छा, इससे इंडिया भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को भी डिस्टेबल कर सकती है। अच्छा, जहाँ पे ये वाली बात है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई ये दुनिया उधर मसरूफ़ है, तो अपने अंदर का गंद साफ़ कर लो जल्दी जल्दी, जो ज़ाहिर है
جو یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں، جو 2 نمبریوں میں، کرپشن میں، ہر طرح سے وہ زمینوں کے قبضے کرنے میں ملوث ہیں، ان کے تو انٹرنیشنل تعلقات ہیں نا. یہ کسی کے دست شفقت ان کی کمر پہ مبارک پہ موجود ہے، تو وہ اگر ادھر لگے ہوں تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ والا آپریشن کلین اپ کر لیں. آپ موقع نہیں ملے گا دنیا کو آپ کو کنٹین کرنے کا، تو آپ کر لیں اپنا کام. ایک یہ ہے. دوسرا مجھے ایک توقع اس میں وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے مذہبی جماعتوں کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ اس کو انتہا پسند جماعتیں کیش کریں، اس کی طرف ہمارے جو معتدل سیاسی جماعتیں ہیں وہ پیش قدمی کریں، وہ ایک اسٹرانگ بیانیہ لے کے ہیں. اور جیسے یعنی موقع ان کے لیے دوبارہ پیدا ہوا ہے، جیسے افغانستان پہ امریکہ کا حملہ ہوا تھا 2001 میں، اور وہاں سے جو سمپیتھی ملی تھی تو اس سے MMA نے فائدہ اٹھایا تھا. یہ ایک پھر موقع آ گیا ہے ہماری دینی جماعتوں کے پاس، لیکن اس کے لیے اتحاد کرنا پڑے گا، پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، مل کے تحریک چلانی پڑے گی، اور اسلام کی صحیح اسلام کے بول بالے کی تحریک چلائیں، اس کے لیے کھڑے ہوں. اگر یہ کر لیں تو یہ ساری جو ہمدردی ہے یہ وہ لے جائیں گے، اور اتنے مؤثر ہو جائیں گے کہ یہاں پر ایک کچھ مسلم زائنسٹ بھی ہیں یار. پھر آپ نے میری رگ ادھر پہنچا دی ہے. یعنی ایک تو میں نے کرسچن زائنسٹ آپ کو بتا دیے نا، تو ایک یہ جوز زائنسٹ ہیں، تو ایک کرسچن زائنسٹ ہیں، تو مسلم زائنسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سہون والے ہیں تو یہ ربوے والے ہیں، دونوں چٹان والے ہیں. اور یہ دونوں پلڑے ہیں سلطنت برطانیہ کے. ٹھیک ہے نا. یہ انہی کے تسلط، یہ ایک اجمی اسرائیل کا مرکز ہے تو دوسرا عربی اسرائیل کا مرکز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈوری ہے جو اوپر جا کے سلطنت تاج برطانیہ کے سے فیض حاصل کرتی ہے شرقاً غرباً. تو اب یعنی بجائے اس کے کہ وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے اب دینی جماعتیں آگے نکلیں آئیں. موقع ان کے لیے پیدا ہوا ہے. اور جس طرح کی ایک مطلب لہر چلی ہوئی ہے، اس میں اگر دینی جماعتیں پوری زور کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، طاقت کے ساتھ اور ول کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ، تو پاکستان اپنے مقاصد کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے جن کے لیے بنا تھا. قبضہ گروپ والا نہیں، وہ جو جینین اس کی اصل اسپرٹ تھی، اس کی طرف اس کی پیش قدمی ہو سکتی ہے. اور یہ جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یروشلم اب عرب نہیں چھڑا سکیں گے. اب یروشلم کو آزاد کرانا ہے اجمیوں نہیں. وہ جب ان کے لشکر نکلیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک وہ اپنے جھنڈے جا کے یروشلم، ایلیا کے الفاظ ہیں، وہاں جا کے یعنی یروشلم میں نہ گاڑ لیں. تو یعنی وہ جائیں گے کدھر؟ یروشلم کی طرف جائیں گے. ایلیا ویسے جو قصبہ ہے وہ تل ابیب کے مشرق میں ہے اسرائیل کے اندر. اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ وہاں پہ جائیں گے اور جائیں گے مشرق سے. اس میں ایک چھوٹا سا یعنی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر ہم توفیق دے اللہ. جو خیر اللہ کا اپنا پلان ہوا تو ہو بھی جائے گا. اس میں ایک چھوٹا لیکن سا یہ کہ اس پہ تھوڑا اگر ہم اپنا گڑ ڈال دیں تو ہمیں بھی ثواب ہو جائے گا. تو ایک ہنٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے لیڈروں تک پہنچ جائے اگر تو وہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اس طرح چلیں تو پاکستان اپنی کھوئی ہوئی منزل کو حاصل کر سکتا ہے. اور حاصل کر لے تو اس کا پوٹینشیل ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنے کا. ایک سوال اس مسئلے پہ یہ آ رہا ہے خاص طور پہ کہ اگر آپ فلسطین کے لیے یہاں درد محسوس کر رہے ہیں اور جیسے مسلمان ایک جست کے مانند ہیں، تو آپ کو افغانیوں کا جست کیوں یہاں گوارا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے جو ایسے لوگ جس کے اس نظریے کے مخالف ہیں یا ان نظریے والوں کے سامنے یہ غلط مبحث ہے. یہ بات میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اگر رہنے دے چونکہ ہمارا پھر ڈائیورٹ ہو جائے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ ادھر چھوٹا سا اس کو کر لیں. بے شک پہلی بات یہ ہے کہ یار یہ دیکھیں 40 سال ان افغانوں کا درد کس نے محسوس کیا ہے، کس نے سینے سے لگا کے رکھا ہے. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 جو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ واپس چلے جائیں، یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جنہوں نے شناختی کارڈ جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے؟ نہیں. جو اقوام متحدہ کے پاس رجسٹرڈ ہو کے یہاں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا؟ نہیں. جو ان رجسٹرڈ بیٹھے ہوئے ہیں یار ان کے بارے میں کہا گیا ہے. وہ اپنے یہاں پہ رہے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں تو اب جائیں نا اپنے علاقوں میں. یہاں پہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں یار دیکھیں جی ادھر اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ پہلے اپنوں کو تو لے لیں یار واپس.
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ فلسطینی آ کے کراچی میں آباد ہو جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں رہتے ہیں وہاں انہیں رہنے دیا جائے. ان کا بھی کہتے ہیں ان کو اپنی جگہوں پہ جا کے رہنے دیا جائے. اور یہاں پہ چونکہ یہ دیکھیں ریاست جو چلتی ہے تو بہت ساری آج کی دنیا میں ضرورتیں ہوتی ہیں نا. آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ کے کاغذات ہوتے ہیں، آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، آپ کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں مطلب میرا ایک فوٹو آ گیا کسی جگہ پہ آ گیا، میں نے کوئی جرم کیا اس میں فوٹو آ گیا، اب مجھ تک پہنچا جائے گا کیوں؟ نادرا میں میرا ڈیٹا ہے. ایک ایسا بندہ جس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے وہ جرم کر کے چلا، اسے کیسے پکڑیں گے آپ؟ تو یہ ریاستوں کی ضرورت ہوتی ہے رجسٹریشن، تاکہ وہ اپنا ڈیٹا بیس پورا کر سکیں. تو جو ان رجسٹرڈ ہیں وہی جرائم کریں گے اور وہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے. یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کو اس کے ساتھ خط میں ہاں ایک بات میں البتہ آج کہنا چاہتا ہوں. مجھے رات کو ہی خیال آ رہا تھا کہ یار انسانی المیہ فلسطین میں بھی ہے. کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے افغانستان میں. فلسطین انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمان کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کو فلسطین سے زیادہ، یعنی یہ جو چندے کی بات ہے یا کچھ مالی مدد کی بات ہے وہ افغانوں کے لیے کرنا چاہیے. یہ بات ضرور ہے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی کچھ امدادی سرگرمیاں، وہ نام ہی نہیں ہے یار، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے پڑوس کا مسئلہ ہے اور گویا ہمارا مسئلہ ہے، اور اس پر ضرور جو ہے نا توجہ دینی چاہیے تمام رائے عامہ بنانے والے لوگوں کو، کہ قوم کو موٹیویٹ کریں کہ اس پر کوئی فنڈز جمع ہوں. میں وہ جو آپ بھی الخدمت والوں کو بھی کہیں کو جو بھی رابطے میں آئیں کہ یار یہ ادھر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم اس کے بارے میں آگاہی ضرور. آگاہی کے علاوہ کچھ عملی اقدامات ہوں، کچھ ٹرک جائیں تو پھر وہ آگاہی کا ایک ذریعہ وہ بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ چیز ضرور ہونی چاہیے. اچھا مہتاب بھائی، میں آتا ہوں اسرائیل کی طرف. اسرائیل کا ایک بیان جو ہے کہ ہم اب یہ بیان پتہ نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کئی سچی خبریں بھی ہیں، کئی پلانٹڈ چیزیں بھی ہیں، ایک تو وہ چیز بھی ہے، لیکن وہ چیزیں کچھ اس طرح کی بھی آئیں کہ ہم اپنے نیوکس کا استعمال بھی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور شاید یہ موقع ہے، اگر یہ چیز زیادہ پھیلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس لیول کی حماقت بھی اسرائیل کر سکتا ہے. اور دوسرا میرا سوال اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو فلسطین کی مزاحمت سمجھ لیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں، جیسے اسرائیل کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں، بلکہ پورا ان کا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اور مسلمان تو صرف مظاہروں کی حد تک، بیانات کی حد تک ہیں. تو اسرائیل فلسطین جنگ کا مستقبل کیسے ہے؟ یہ تو پھر ایک بڑی ایک ہولناکی کی طرف ہم بڑھے. فروخ بھائی، جو پہلی بات ہے کہ اسرائیل نیوک، میرے خیال میں نیوک یا مطلب ایٹمی ہتھیار اگر عام الفاظ میں کہہ رہے تھے ہم ٹارگیٹڈ ہم اس میں استعمال نہیں، وہ ٹارگیٹڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہتے ہیں اسے، اور وہ کہتے ہیں جی اسے ٹیکٹیکل جو ہے نا ویپنز. لیکن وہ بھی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ایک مطلب اس کا ریڈیس چھوٹا ہوتا ہے، ریڈیس چھوٹا ہوتا ہے، باقی یہ تابکاری تو باقی تابکاری اور اس کے اثرات اور وہ ساری چیزیں تو ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال فاسفورس کا تو استعمال وہ تو کھلے عام کر رہے ہیں، رات سے نہیں، وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں وہاں پہ. مطلب میں نے کل میڈیا میں دیکھا. تو اسرائیل کو اگر آپ اسٹریٹجک لیول پہ دیکھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ حماس کے پاس کوئی بھی اینٹی جو ہے نا واش جو ہے ایئر فورس کے اگینسٹ ان کے پاس کوئی اینٹی میزائل نہیں ہے، اینٹی ایئر کرافٹ میزائل جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. تو اس لیے وہ بڑے آرام سے آتے ہیں اور وہ بمباری کر کے چلے جاتے ہیں. اور ایک ہفتہ گزر چکا ہے، وہ زمینی کارروائی نہیں کر سکے ابھی تک. اس سے وہ خوفزدہ ہیں. 2014 کی جو انہوں نے کارروائی کی تھی اس کے نتائج سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ زمین سے تو وہ کر رہے ہیں، تو انہیں نیوکس کی ضرورت نہیں ہے. باقی میری کل بھی بات ہو رہی تھی، ایک فلسطینی ہیں بڑے جو ہے لٹریٹ پرسن ہیں، آج کل ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، پہلے بھی پڑھاتے رہے ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں یہاں پہ. تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو سب سے زیادہ اس وقت کام کر رہا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی نیک چیزیں نہیں ہیں. یہ ہتھیاروں کا استعمال، یہ ڈسٹرکشن، یہ جنازے، یہ ان کا ہمارا روز کا معمول ہے اٹھانا یہ. اور ہم 70-75 سالوں سے اٹھاتے آ رہی ہیں، 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں. ان کا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ شعور کی آنکھ اس کی کھلتی ہے تو وہ جنازے ہی دیکھتا ہے. تو ہمارے لیے کوئی بہت نئی چیز نہیں ہو گئی ہے.
لیکن اس نے کہا کہ اس دفعہ اسرائیل خوف کا ہتھیار سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہے. وہ پمفلٹ پھینک رہا ہے اوپر سے کہ نکل رہے ہیں, ہم بڑے پیمانے پہ کرنے لگے ہیں, ہم بیانات اس قسم کی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کا وجود مٹا دیں گے, ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس سے اچیو وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی جو تعداد ہے وہ چھوڑ جائے, خود ہی چھوڑ کے باہر نکل جائے. لیکن وہ بھی تو جو جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی تو ڈرون سے اٹیک, ان کے اوپر بھی ڈرون سے اٹیک. اور انہوں نے مثال دی اس کی کہ نکبہ جو تھا 1948 میں جب میس لیول کی مائگریشن جو ہے نا وہ کروائی گئی تو وہ اسی طرح سے تھا کہ وہاں خوف جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اتنی مطلب ٹھیک ہے کہ وہاں 12-14 لاکھ لوگ اس وقت مارے گئے تھے, لیکن 12-14 لاکھ لوگ مارے گئے, لیکن آپ نے جو ہے وہ 4 کروڑ لوگوں کو نکال دیا مار کے وہاں سے. اور اس کے بعد ان سب کو جو ہے نا وہاں پہ بلڈوزر پھیر کے ان کی زمینوں کو گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر دیے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نشانی کوئی چیز وہاں پہ بچی ہی نہیں. اور پھر آپ نے ان کے جو نیشنلٹی رائٹس تھے ان کو بھی ختم کر دیا کہ وہ اب فلسطین کے باشندے جو بنا دیے. اس وقت جو ہے نا وہ نکل گئے وہاں 67 میں نہیں 48 میں. تو یہ کام وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو اس وقت اسرائیل اب بھی وہی ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ خوف پیدا کیا جائے, خوف پیدا کر کے یہاں سے لوگوں کو باہر نکال دیا جائے. اور اس کے بعد اس کو وہ, اور اس کی وجہ وہ ہے وہ جو خالد صاحب نے پہلے کہی کہ اب ان کے لیے دیکھیں ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل جب بنا تھا تو شروع میں کون لوگ تھے جن کو یہ لے کے آئے تھے؟ وہ لوگ تھے جو غریب ممالک کے لوگ تھے. مطلب پولینڈ کی اکثریت تھی ان کی آنے والی. پولینڈ اس وقت بڑا غریب تھا. رشیا سے آئے لوگ, صومالینز جو تھے ان کو یہ لے کے آئے. وہ لوگ یہاں پہ جمع کیے, یہودی جو تھے, پاکستانی یہودی, ہندوستانی یہودی, یہ سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور ان کو اسرائیل میں آباد کیا, زمینوں کے اوپر قبضہ کرے. اس کے بعد سے جو سیٹلرز آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو ترقی یافتہ ممالک سے آ رہے ہیں اور یورپ سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں. ان کو اسرائیل بڑی بڑی مراحت آفر کرتا ہے کہ آپ یہودی ہیں, آپ آئیں, آپ کو علاقے میں اتنی زمین دی جائے گی, آپ کو اتنا قرض ملے گا, وہاں پہ آپ اپنی انڈسٹری لگا لیں, اتنی وہ چیزیں. تو وہ لوگ جو معاشی فائدے کے لیے جو ہے ایک اس سے آتے ہیں وہاں پہ اور وہ آ کے سیٹلڈ ہوتے ہیں مقبوضہ زمینوں کے اوپر, اپنی افرادی قوت کو وہ اس طریقے سے بڑھا رہا ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں وہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ان کے پاس تو اپنی نیشنلٹی موجود ہوتی ہے. کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو مذہبی بنیادوں پہ جس کی نیشنلٹی ملتی ہے کہ اگر آپ یہودی ہیں تو آپ بھلے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں آپ اسرائیل کا پاسپورٹ کلیم کر سکتے ہیں. آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ میں یہودی ہوں تو آپ کو اسرائیل کا پاسپورٹ مل جائے گا. تو اب وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں خصوصاً یورپ اور امریکہ سے آ کے وہ تو بڑی سیف انوائرمنٹ اور بڑے جو ہے نا پیسوں کے لالچ میں آ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت تو وہ نہیں ہے جو مذہبی جذبے کے تحت وہاں پہ آ رہی ہے. تو وہاں پہ جب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ بھائی یہاں تو کسی وقت بھی جنگ لگ سکتی ہے. اور 2007 کے بعد سے جو سب سے بڑا اسرائیل کا یہ مسئلہ ہے وہ تو راکٹ حملے تھے حماس کے. آپ اس سے پہلے کی اٹھا کے دیکھیں تو اسرائیل کے بیانات اور 2007 کے بعد کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق آپ کو یہی نظر آئے گا. وہ ہر چیز کو کہتا ہے کہ جی یہ راکٹ حملے کرتے ہیں, جبکہ پہلا حملہ 2007 میں ہوا تھا راکٹ کا. اس سے پہلے کبھی راکٹ نہیں چلائے گئے تھے فلسطینیوں کی طرف سے. وہ دھماکے شماکے ہوتے رہے لیکن وہ بہت معمولی نوعیت کے تھے. کبھی سال میں کوئی 1-2 دفعہ ہو گیا, کسی نے پسٹل سے 1-2 لوگوں کو کر دیا, لیکن وہ مطلب دہشت گردی کی ایک نارمل جیسے کارروائی پوری دنیا میں ہو جاتی ہے. اس قسم کے واقعات تھے. امریکہ میں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں اس سے, لیکن اس سے وہ خوف زدہ تھے. اور اب اگر یہ ہو گیا کہ وہ باہر نکل کے اس طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں کہ پورے شہر یا قصبے کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں, تو پھر وہاں پہ رہنے کے لیے کون آئے گا؟ تو وہ جو ایکسپینشن تھی جو اسرائیل آگے بڑھ کے وہ آ رہا ہے, اگر وہی لوگ بھاگ جاتے ہیں تو اسرائیل کیسے کرے گا وہاں پہ اپنی گرپ جو ہے اس کی, وہ کیسے وہاں پہ برقرار رہ سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایک دوسری چیز جو شروع ہوئی کہ 2 دن سے, اچھا پورے میڈیا میں کور نہیں ہو رہا, سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ, اور وہ بھی حیرت انگیز تھے مجھے کہ خود جو عبرانی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے چلائی کہ وہاں پہ منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے ہزاروں لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے, اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے تل ابیب میں.
اسرائیلی دارالحکومت کے اندر منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ کے سامنے کیمپ لگا کے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بمباری بند کر کے مذاکرات کیے جائیں تاکہ وہ لوگ جن کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکے. وہ کہتے ہیں کہ بمباری کریں گے تو وہ تو مارے جائیں گے اسی میں. آپ کو کیا پتہ کہ آپ جو اوپر سے کر رہے ہیں وہ کہاں ہے، کون مارا جاتا ہے اس کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ 1200 لوگ تو وہ ہیں جو یہ اقبال بنائے ہیں، ان کو بچاؤ جو ہے نا وہاں پہ. تو وہاں سے یہ مطلب میں نے جو فالو کیا، مجھے یہ ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کب سے شروع ہوا ہے، لیکن 2 دن سے تو میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اٹس مین کہ انٹرنل پریشر بھی تو آئے گا اس کے اوپر. اس ساری چیز کو مینیج کرنا جو ہے نا وہ لانگ ٹرم کے لیے اسرائیل کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا. اگرچہ کہ اس کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ آسانیاں ہیں، وہ جو کرے اس کو سپورٹ ہر طرح سے ملتی ہے. پوری یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے اور ویسٹ پورے کا پورا کھل کے کھڑا ہے. دوسری طرف سے اسلامی ممالک میں سوائے قطر، انڈونیشیا کہ میں نے کسی کا کوئی جاندار قسم کا بیان نہیں دیکھا. باقی تو سب کے پھسپھسے سے بیانات ہیں. ایک جو سو کالڈ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے اسی طرح کے تھے. انڈونیشیا کا ایک بہت اسٹرانگ تھا اس کے اوپر. شام کی طرف سے بھی ایران اور شام اصل میں اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں نا. ایک رشین بلاک، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ہیں کہ جن کو اسرائیل نومینیٹ کرتا ہے کہ وہ اس جنگ کے فریق ہیں. تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو مطلب براہ راست اس کے فری کین میں شامل نہیں ہوتے. رشیا کا بہت اسٹرانگ ہے، یہ آپ نے ٹھیک کہا. لیکن رشیا بھی چونکہ اس کو بھی شروع سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ مہیا کر رہا ہے اور وہ امریکن اور ان کی جو فی الحال کی صورتحال ہے اس کے اندر وہ آ رہا ہے. لیکن اسلامی ممالک میں سے صرف یہ 2 ممالک ایسے تھے جو غیر جانبدار تھے جنہوں نے ایک اسٹرانگ بیانات دیے. باقی اسرائیل کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کہ امریکن جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے، یہ کہتا ہے کہ میں یہاں امریکن سیکٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. خالد صاحب بس آخر پہ ہم ڈسکشن کئی دفعہ وہ بلاکس کی جو عالمی بلاکس کی کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد اس بلاکس میں کچھ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو مطلب اب بہت سے تجزیے یہ بھی آ رہے ہیں، اس کی کچھ باتیں 9/11 کے بعد بھی آئیں کہ یہ شاید وہ ایسا وہ پوائنٹ ہے، ٹریگر پوائنٹ ہے جس میں ہم کہہ سکیں گے کہ ورلڈ وار 3 ہو سکتا ہے. کہ لیکن یہ کہ اس کی آغاز جیسے ہم ڈسکس کرتے تھے نا پری 9/11 اینڈ پوسٹ 9/11، تو اس کو اس لیول کی چیز کنسیڈر کر کے یا اس کے لیے ذہن سازی کرنا شروع کر دی گئی ہے. دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جب اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یعنی چیزیں سیٹل ہوتے ہوتی ہیں. پہلے دھول اٹھتی ہے، پھر وہ بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کون کدھر ہے. اتنا بات تو ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارا شٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے وہ کمرہ گرنے کی آپ نے بات کی ہے وہ تو گیا. میرا اپنا یہ ایک انٹیوشنل قسم کا خیال ہے کہ کوئی پچھلے 3-4 سال سے نا دنیا بدل رہی ہے. یہ میں اس اعتبار سے نہیں کر رہا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اور اعتبار سے کر رہا ہوں. وہ ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج تیری کل میری، تو اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. تو یہ عدل بدلہ لگا رہتا ہے دنیا میں، کبھی خوشی کبھی غم. تو امت مسلمہ پہ جو بھی یعنی کیا یہ چھوڑیں امت کو چلیں، خیر اور شر کے اعتبار سے دیکھیں تو پچھلی صدیاں شر کی صدیاں رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور خیر جو ہے نا وہ ناپید اور اصول یہ اب کوئی نہیں دیکھتا تھا، ضابطہ اصول. اب مجھے یہ لگتا ہے یار کہ کچھ جو ہے نا چینج آ رہی ہے. چینج ہمیشہ گریجولی ہوتی ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے رات دن میں بدل جاتی ہے، ایک دم ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن مجھے یعنی تاریخ مڑتی سی نظر آ رہی ہے. مجھے امریکہ بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں یعنی میری ساری زندگی کی خواہش یہ تھی، تو اب نظر بھی ویسا ہی آنا شروع ہو گیا، تمنا بن گئی. ہاں جی، وہ حسرت جو ہے نا اب مجھے عملی صورت میں نظر آنا شروع ہو گئی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھنے کا حق رکھتا ہے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. تو مجھے امریکہ بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے اسرائیل بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو ابھی مزید سرپرائز بھی مل سکتے ہیں. یہ تو ملا ہے، مزید بھی مل سکتے ہیں. اور جو نئے بلاک ہو سکتے ہیں تو وہ اس میں ایران کا اہم رول ہوگا، عجم کا، اور اس میں چین اور روس بھی ہو سکتے ہیں. ٹرکی
अभी देखें कुछ हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, यानी ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, वो हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ईरान कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, ये ऊपर से चूंचे लड़ाते रहेंगे, कभी एक दूसरे पे झपटेंगे नहीं, ये बहुत से लोगों का ख्याल है। मेरा ये ख्याल नहीं है, मुझे ये इनका जेन्युइन वो लगता है और तारीख़ी तौर पर भी लगता है, क्योंकि ये वो यहूदी नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ इसमें ये खालिद साहब इस वजाहत की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसराइल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी यहूदियों की आबादी ईरान में है। ये वो यहूदी नहीं है जो इसराइल वाले यहूदी हैं, ठीक है ना, इसलिए ये और ये इसराइल के मुखालिफ यहूदी हैं। हाँ, ये इसराइल के मुखालिफ यहूदी हैं और ये ख़ुद ईरानी इसराइल के इसलिए मुखालिफ हैं कि वो इस इलाके पर यानी अपना तसल्लुत चाहते हैं। फिर अगर आप इमाम गैब जो जिसका इस वक्त मुल्क तो सिर्फ एक ही है ईरान, बाकी वो दुनिया सारी में फैले हुए हैं, लेकिन इमाम गैब का तसव्वुर रखने वाले, तो इमाम गैब ने आके क्या करना है, उसने यरूशलेम हासिल करना है। ये इमाम गैब के कामों में शामिल है कि जब आएगा तो आके यरूशलेम हासिल करेगा, लेकिन जो असल यहूदी हैं उनके साथ इमाम गैब की कोई दुश्मनी नहीं है। वो उन्हें उनकी तौरात, असली तौरात निकाल के देगा, वो उन्हें तीसरी दफ़ा हैकल तामीर करने की निशानदेही करेगा। ये बुनियादें अभी नहीं मिल रही ना, बुनियादें कहाँ हैं, तो इमाम ने आके दिखानी है, ये बुनियादें हैं, ठीक है। तो यानी चलें इतने को फ़िलहाल काफ़ी समझ लेते हैं। तो इसराइल जो इस वक्त का इसराइल है उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में। आप मतलब जो फ्यूचर का ग्रेटर इसराइल किसी और शक्ल में देख रहे हैं? जी, ये आपने सही समझा है, ठीक है, जो जिसे ग्रेटर इसराइल का अजीम तर इसराइल, जिसके नतीजे में सारी दुनिया के यहूदी खिंच के आके वहाँ पे आबाद हों, उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इस इसराइल के पास है ही नहीं। तो उसके लिए कोई मतलब एक अफरादी कुव्वत चाहिए, ठीक है, हाई टेक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो जितनी बड़ी तादाद में एक इतने बड़े इंतज़ाम को चलाने के लिए जितनी बड़ी टीम चाहिए वो ये इसराइल प्रोवाइड नहीं कर सकता। और चाइना, इस सारे चाइना साथ होगा ईरान के, चाइना रूस साथ होगा ईरान के, और जितनी भी ये इलाका है ना, इलाके की जो सारी डिमांड होगी, जैसे होता है ना वो जब भंवर बनता है तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो पाकिस्तान को यानी जो जैसे वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होती है ना, इस तरह ईरान की तरफ ये खींचेगा। अगरचे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि न जाए, लेकिन ये कि इलाकाई ज़रूरत ये होगी कि पाकिस्तान ईरान के ब्लॉक में शामिल हो जाए। सऊदी अरब के अंदर देखें, ये समझ लें कि आले यानी अगर इसराइल का काम तमाम होता है, आले सऊद का उससे पहले तमाम समझें। और अभी हालात उनके लिए अपने मुल्क में ठीक है ना, और लेकिन ये ना समझें कि सऊदी अरब में खैर नहीं है। मराकज़ तो हैं ही तौहीद के, वहाँ पे मुकामात मुक़द्दसा हैं ही हैं, लेकिन जो आले शेख हैं उनमें वो भी हैं जो आले सऊद के यानी वो जूता खाने वाले हैं, लेकिन आले शेख में मुत्तकी नेक लोग भी हैं, अच्छे लोग भी, बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने भी। यानी कितने लोग हैं जो जेलों में डाले गए, कितने लोग हैं जो कत्ल किए गए, कितने जो लोग हैं जो अर्रुबुल खाली में जाके डंप कर दिए, हेलीकॉप्टरों से फेंक दिए गए। तो ये यानी उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। ओसामा भी तो उधर ही से निकला था, उसके पीछे कितने लोग आए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। लिहाजा ये समझना कि सऊदी अरब में कोई खैर नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरा अपना तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान को के लिए बेहतर ये होगा कि वो आले सऊद से ज़्यादा भी बेहतर ताल्लुकात आले शेख के साथ कायम रखे। ठीक। और मेरा यकीन है कि जो हमारे मेहदी जो हमारा तस्वुर है मेहदी का, सुन्नी मेहदी, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो आले शेख से ही होगा। आले अरब ही होंगे वो, यानी अरब ही होंगे वो। जो उसको मदद मिलेगी वो अजम से मिलेगी, मशरक़ से लश्कर निकलेंगे, अपने सुल्तान की मदद के लिए निकलेंगे। लेकिन एक होता है ना आपकी जो कोर होती है, कोर अरबी होगी, तो हक तो उसके साथ होगा। तो अभी देखें क्या फैसले होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने इसलिए ये सारी बात रख दी है कि मेरे समझ में खैर तो उधर होगा, लेकिन इसराइल का मुक्कू ठपने का काम जो है ना, पहला वाला भी और बाद वाला भी, वो इधर से होगा। बस आखिरी एक चीज़ बस आपसे क्विकली कि डॉक्टर साहब से वो हदीस कई दफ़ा सुनी, वैलुल अरब,
کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ مطلب آخری اپنی زندگی ایام تک یہ کہتے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان کے نتیجے میں جو اس کے اولین مجرم عرب اور اس کے بعد پاکستان اس کے بعد کوئی اور ملک نہیں کہتے تھے، کہ عرب کے بعد اگر ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ذلت مسکنت کی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم بے بسی کی تصویر بن رہے ہیں، بے بس ہیں. تو یہ تو اس کی علامت ہے نا. دیکھیں جتنی قرآن مجید نے یہودیوں کی جو ہے نا کریکٹر کی برائیاں بیان کی ہیں نا، وہ آج ساری یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. مطلب وہ آپ 5ویں رکوع سے شروع ہو جاؤ نا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اس سے آگے چلیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو. یہ وہ کرتے تھے نا. اچھا جو وہ ان کا افتراق مطلب ایک دوسرے کو جنمی وہ یہودی کہتے تھے نصرانی کسی چیز پہ نہیں، ہو نصرانی کہتے یہودی. یہ آج ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. انہوں نے اگر 12 حکومتیں قائم کر لی تھی، 12 بیٹوں نے 12 حکومتیں، تو ہم نے 58 قائم کر لی ہوئی ہیں. مرکزی حکومت نہیں ان کی بھی نہیں بنائی تھی، ہم نے بھی نہیں بنائی. اسی طرح یہ دیکھو کہ ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ سامنے میدان میں کھڑے ہو کے جنگ نہیں کرتے تھے. آج ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ ٹھیک یہودی طریقے پہ جنگ کرتے ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، کبھی بھی جمع جتھا بنا کے تم سے نہیں لڑیں گے. الا فی قرى محصنۃ، یا کسی بستی کے اندر محصور ہو کے لڑیں گے. او من ورائے جدر، یا کسی دیوار کے پیچھے سے جیسے آج بم پھینک کے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح یہ یہودی تم سے لڑیں گے، سامنے آ کے نہیں لڑیں گے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، نظر آتے ہیں تمہیں اکٹھے، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں. جہادی تنظیموں کے بھی پھٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو جو دیتے ہیں تو وہ پھاڑ کے بھی رکھتے ہیں. اسی طرح یہودیوں کے بارے میں یہ تھا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. تم موت سے بھاگتے ہو، آج اس موت سے سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں. وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہ وہن کی بیماری کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ سارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، سواد اعظم کو دیکھ لیں. اچھا جو موت سے نہیں ڈرتے وہ میں آپ کو بتا چکا وہ جنگ کس طرح کرتے ہیں. اچھا ان کے بھی اعمال کوئی وہ تو نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ شان تو نظر نہیں آئے گی ان کی بھی. وہ کسی نے نسوار ڈالی ہوتی ہے اور کسی نے جناب وہ کش لگائی ہوتی ہے. تو جہاں تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ یہ کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. اسمگلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ جو ہے نا جتنی برائیاں قرآن مجید نے یہودیوں کی بیان کی ہیں وہ ساری برائیاں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو نتیجہ بھی وہی ہے جو اس وقت یہودیوں کا تھا. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. والمسکنہ، مسکنت اصل میں اسی کیفیت بے بسی کی کیفیت کو کہتے ہیں. آج ہماری وہ کیفیت ہے، ذلیل تو ہو گئے. اور کبھی ہم وہ تھے کہ سندھ کے ساحل پر ایک مسلمان عورت کا یعنی بات پہنچے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، فوج کشی ہو جائے گی. اور آج یہ ہیں کہ لاکھوں خواتین بچے جو ہے نا وہ اس یعنی ظلم کا شکار ہیں اور کوئی چوں نہیں کر سکتا. ٹک 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 دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اور کس شے کو ذلت کہتے ہیں؟ بے بسی. اور کس شے کا نام ہے؟ یعنی بے بسی کی انتہا دیکھیں کہ سب مل کے بھی چاہیں تو کیا کریں گے. 67 میں چاہ تھا نا، 6 دنوں میں اسرائیل نے فارغ کیا سارے عربوں کو. تو یہ اللہ کی مار ہے. اور یہ کیوں ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن کو چھوڑنا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب نیشنلزم آ گیا. یعنی دیکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے، آج ہوتا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور دیرگیر ہوتی ہے، دیر سے آتی ہے. یہ کون عرب ہیں؟ یہ وہ عرب ہیں جنہوں نے اس امت کو توڑا ہے. ترکوں کی قیادت میں متحد تھے نا. کس نے بغاوت کی ہے؟ لارنس آف عربیہ کے اکسانے پر عربوں نے کی ہے نا. کس نے کی ہے؟ آل سعود نے کی ہے. کس نے کی ہے؟
شریف نے کی ہے، شریف حسین والی مکہ، اور اس کو لارا کیا دیا تھا جی، تمہیں پورا عرب دیں گے، ملوک العرب. ہاں جی. تو دیا کیا انہوں نے؟ اردن اور عراق میں بھی مار دیا، اور عراق میں بھی مار دیا. ٹھیک ہے، ان کو سعودیہ دے دیا. یار کیا اچھا ہمارا پاکستان میں نا آپ دیکھیں ایسے ہی کہانیاں کھل جاتی ہیں. پاکستان میں دیوبندیوں نے ترکوں کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے، بریلویوں نے شریف حسین والی مکہ کا ساتھ دیا تھا، اور اہل حدیث نے انہوں نے جس کا دینا تھا اس کا دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے سنیں. سعودیہ نے مڑ کے پورا احسان چکایا ہندوستان کے سلفیوں کا. ادھر سے آپ اگر دیکھیں نا تو اردن کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے عراقیوں نے یعنی بریلیوں کے اس احسان کو صدام حسین تک جو ہے نا اس کو مانا اور اس قرض کو اتارنے کی کوشش میں رہے. ٹھیک ہے. تو ترکوں نے دیوبندیوں کو غریب بھی رکھا، لیکن لیبیا نے کوشش کی کہ ترکوں کے وہ کمی کا ازالہ کر دیں. تو ہمارا تو یہ والا چلا ہے زیادہ تر مذہبی جو ہمارا چلا ہے نا، کہ جو مشرق وسطیٰ میں ہوا تھا، جو وہاں کے پلیئرز تھے، ہم یہاں پہ ان کے لابیاں تھے. ٹھیک ہے. اور اس امت کے جو توڑنے کا عمل تھا اس کو ہم نے یہاں فرقہ واریت کی صورت دی ہے. وہاں پہ جو تقسیم تھی وہ ورٹیکل تھی، سیاسی. یہ نہیں ہاں یہ سعودی عرب بن گیا، یہ عراق بن گیا، یہ شام بن گیا، یہ ورٹیکل تقسیم ہوئی ہے. یہاں جو تقسیم تھی یہ ہاریزنٹل تھی. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے. لنکڈ کدھر ہیں؟ اس تقسیم کے ساتھ ہے. کہنے کو یہ نظریاتی مسلک والی بات تھی، حقیقت میں تو یہ تھا. تو اب مجھے بتائیں، جرم بتائیں، یہ چھوٹا جرم ہے؟ اب اللہ کی نظر سے دیکھیں تو جو انڈیا کرے ہمارے ساتھ یا جو اسرائیل کرے عربوں کے ساتھ، جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایک جرم کے نتیجے میں جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے افسوس کریں گے، ہم خوش نہیں ہو سکتے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ آپ اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. شکر کریں کہ 100 سال کے بعد ہو رہے ہیں، یہ تو 100 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 100 سال آپ کو توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، وسائل دیے ہیں، دولت دی ہے، ہر طرح کے مواقع دیے ہیں. 100 سال بھی آپ نے توبہ نہیں کی، تو اب بانداز دیگر توبہ کروا کے چھوڑے گا نا کہ توبہ کرو گے. یہ ہے اصل میں جو اس اللہ کی نظر سے دیکھیں تو یہ بنتا ہے. اقبال نے کہا نا کہ چیزوں کو دیکھیں 3 ڈائمنشن سے دیکھا کرو، اللہ کی نظر سے، لوگوں کی نظر سے، اپنی نظر سے. میری نظر اپنی، میں تو اپنے مفادات کے تابع دیکھوں گا. یہ بھی دیکھیں لوگ کیا دیکھتے ہیں اس چیز کو، کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے اس چیز کو. تو یہ جو ایونٹس ہیں ان کو بھی اس نظر سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ تھے وہ تمہارے یہ آبا مگر تم کیا ہو. فلسطینیوں کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے عظیمت ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کمپرومائزنگ سا کسی، حالانکہ ان کی جانے جا رہی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حالات بدل رہے ہیں، یہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ جو ہے نا، یہ ایک قوم کے زندہ ہونے کی علامت ہے. یہ وہ نہیں ہے صورت وہ جو بغداد میں ہلاکو خان داخل ہوا تو جی وہ میری تلوار رہ گئی ہے، تم ادھر کھڑے رہو، میں آ کے تو وہ تو کہ راضی برت ہے رب، ہم نے کوئی بغاوت کر دی، خدا ناراض ہو جائے گا، ادھر ہی کھڑے رہیں. وہ سارے ذبح ہو گئے. یہ مردہ قوم کی علامت ہوتی ہے، اور یہ والی زندہ قوم کی علامت ہے. یہ والی وہ علامتیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں. واللہ عالم. بعض اوقات اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اہل علم استدراج. استدراج کا مطلب ہوتا ہے، قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ یہ آیت ہے، یہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، دونوں جگہ گناہگاروں کے لیے آئی ہے کہ جب ایک بندہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ کا مجرم ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا اس رستے سے کہ اسے نہیں پتا ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نیکی کے رستے پہ جا رہا ہوں، وہ جا رہا ہوگا عذاب کے رستے پہ. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اسے استدراج کہتے ہیں. علماء نے لکھا کہ استدراج ایمان کا بھی ہوتا ہے. ایک شخص جو اللہ کی نظر میں گر گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ، جھوٹا جذبہ پیدا کر دے گا.
تو اس میں جا کے یعنی یہ آپ کو تفسیروں میں ملے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی نا کہ فرعون کے خلاف کہ ان کے اموال کو ختم کر دے اور ان کی طاقت کو کچل دے, تو اللہ نے کہا کہ اچھا یہ اس کی ذیل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. یہ بہت بڑی بد دعا ہے کہ ایمان لائیں نہ, یعنی اب یہ ایمان لائیں تو ہم پر ظلم ہو جائے گا, ان کا سارا کیا کرایہ معاف ہو جائے گا. یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم دیکھ کے ایمان معتبر نہیں ہوتا. تو وہ اس پہ میرا خیال ہے شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو استدراجی ایمان بھی نہیں دینا. تو اس کا مطلب استدراجی ایمان بھی ہوتا ہے. استدراجی ایمان یہی ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان ہے نہیں, آپ کو ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا اور اس میں جا کے آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں نارملی آپ نے نہیں پہنچنا تھا اور چڑھ گئے, رام بلی کرے گا کہہ کے سولی چڑھ گئے. ٹھیک ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چیونٹی کو پر لگنا. تو یہ بھی ہوتا ہے. ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں نے اس لیے کہا کہ مجھے امکان نظر آتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا یہ استدراجی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے میرے اندازے کے مطابق. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں سے امت کو جگانا ہے. میں اس کا یہ وہ سمجھتا ہوں. ایک فلسطینی ہیں, دوسرے کشمیری ہیں. اچھا غالب صاحب ایک چیز اور اگر آپ دیکھیں کہ حماس کا وجود جو ہے یہ بھی ایک ریوائول ہے. اگر دیکھیں کہ فلسطین کی پوری جدوجہد تو الفتح کے پاس تھی نا, پی ایل او, یاسر عرفات کے دور سے ہم یہی سنتے آئے ہیں, وہی ساری دنیا اسی کو جانتی تھی. وہ جو پی ایل او تھی وہی الفتح مطلب اس کا جو عسکری ونگ تھا وہ الفتح کہلاتا تھا اور پی ایل او اس کا سیاسی ونگ تھا. تو ہوا کیا کہ جب اوسلو ایکارڈ ہو گیا تو انہوں نے تو ہتھیار ڈال سرنڈر کر دیے. اسرائیل کی کم از کم اگر وہ جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے پورے فلسطین کی سیکورٹی انہوں نے اسرائیل کو دے دی. یعنی فلسطینی اتھارٹی اپنی مقامی پولیس تو رکھے گی لیکن کوئی فورس نہیں بنائے گی وہاں پہ اوسلو ایکارڈ کے تحت. تو ختم ہو گیا فلسطین کا وجود عملاً جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک میونسپلٹی کی ایک طرز کی ایک جو تھی جس کے ٹیکس بھی بلدیہ جس کا ٹیکس بھی اسرائیل کلیکٹ کرے گا اور وہ جو ہے امداد دے گا فلسطینی اتھارٹی کو, اس سے وہ اپنے معاملات چلائے گی. یہ بنیادی طور پہ حوصلہ. لیکن اس سسٹم سے حماس کا وجود میں آنا اور اس کے بعد مزاحمت کو اس سطح پہ لے کے جانا میرے خیال میں یہ ایک بہرحال تاریخ کا عجوبہ ہے جو 20-25 سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. بالکل ایسی بات ہے. نہیں تو دیکھیں نا, یعنی ہمارا سارا ڈاؤن ورڈ تھا. آپ ذرا پورا وہ دیکھیں نا, جو آہستہ 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 ڈوبنے کی طرف یہ سفینہ جا رہا تھا, امت نیچے سے نیچے. یہ اب پہلی دفعہ اب تاریخ میں ایک اپورڈ موومنٹ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ مہتاب بھائی, مطلب خالد صاحب آپ کا. انشاءاللہ اس پر ہم مزید پروگرام بھی کریں گے جس طرح ایونٹس ہو رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مزید انفولڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پروگرام تو اس کے لیے ناکافی ہے. اس میں آپ کا بھی فیڈ بیک درکار ہوگا. آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر کچھ سوالات آپ کے ہوں تو آپ ضرور ہمیں اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں یا کمنٹ سیکشن میں ہمیں میسج کر کے ہمیں پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کی فیڈ بیک کو, آپ کے کمنٹس کو ضرور اس پروگرام میں بھی شامل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.